خلاف، ان کا بایاں ہاتھ کاٹو، دایاں پاؤں کاٹو، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر بھی زندہ رہے انہیں سولی لٹکاؤ جتنے ایمان لائے ہیں۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو 80 جادوگر تھے انہوں نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ کون سے روزے رکھے تھے؟ کون سی زکاتیں دی تھی؟ کون سا حج کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ سیدھا کر لیا تھا۔ اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، جدھر بھی منہ کرو گے فثم وجہ اللہ، وہاں تم اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کون ہے تم میں سے ایسا جو اللہ پہ دل سے ایمان رکھنے والا ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ یہ ایمان لے آئے تھے اللہ پہ، آخرت کے دن پہ انہیں یقین ہو گیا تھا۔ اب ہوا کیا؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون، کہنے لگے ہم سب نے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ 80 کے 80 ایسے تھے جن کے ایک ہاتھ اور مخالف سائڈ کا پاؤں کاٹ کے انہیں سولی لٹکا دیا گیا تھا۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا۔ اب جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی پھر یہ بولنے لگے اے اللہ تو ہم پہ صبر و استقامت کو اللہ مسلط کر دے، اللہ ہم صبر کا دامن نہ چھوڑے، وتوفنا مسلمین، اے اللہ تو ہمیں مسلمانوں میں ہی فوت کرنا۔ اب رب العالمین نے آگے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ نے ان فرعونیوں پر پھر عذاب نازل کیا۔ یہ اگلی آیات ہے، اگلا رکوع ہے۔ کیا عذاب تھا؟ والجراد، ٹڈیوں کا، والکمل، جوؤں کا، والضفادع، مینڈکوں کا، والدم، خون کا، آیات مفصلات۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میری کھلی نشانیاں تھیں۔ فاستکبروا، اس لیے کہ فرعونی جو تھا نا، جیسے ہی ہم نام فرعون کا لیتے ہیں ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ بتائیں ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ تکبر آتا ہے نا۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ بندہ فرعون کی طرح کا ہے۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ میں اکثر یہ بات بتاتا ہوتا ہوں، میرے نبی سے جب پوچھا گیا تکبر کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جاننا یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں سے جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر من الکبر، تکبر ہوگا، ایک ذرے کے برابر، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا تھا اور وہ قوم مجرم بن گئی تھی۔ اللہ کہہ رہے فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم، پھر ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ بانهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ہے ہی غفلت کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے جا بجا مقام پہ یہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جیسے ہی دریا پار کیا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، آگے گئے ایک ایسی قوم تھی جنہوں نے درمیان میں ایک بت رکھا ہوا تھا اور اس کی وہ طواف کر رہے تھے۔ کچھ تو وہاں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے وہ لگے ہوئے تھے ذکر میں، اور کچھ جو ہے وہ اس کا طواف کر رہے تھے۔ کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لکم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا الہ بنا دے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ابھی سمندر پار کر کے آئے ہیں اور ابھی آگے آگے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بہت ہی جہل قوم ہو تم۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 راتوں کا، پھر اللہ نے 10 اور بڑھا دی، 40 پوری کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم نے کیا کیا تھا؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، سونا چاندی کٹھی کر کے نا ایک بچڑا بنا لیا تھا۔ اب ہوا جب تیز آتی، ایک طرف سے ہوا جاتی، دوسری طرف سے نکل، اس میں سے آواز سی ایک نکلتی، وہ آواز نکلتی نا کہتے یہ ہے ہمارا رب، وہ آواز نکلتی نا وہ کہتے یہ اللہ کہتے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اللہ کہتے یہ رب بنایا ہے جو نہ کلام کر سکتا ہے نہ کسی کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، وہ ظالم لوگ تھے، وہ اللہ کے سامنے بغاوت سے باز نہ آئے۔ تو رب العالمین نے
قرآن حکیم کے اندر یہ معاملات بڑے کھول کے بیان کیے توحید کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی، قال رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں شامل کر لے، وانت ارحم الراحمین، اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر آگے فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جنہوں نے اس رسول کی پیروی کی۔ کس رسول کی؟ النبی الامی، جو نبی امی ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ لفظ جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے، یہ نہیں بولنا، ان پڑھ نہیں کہنا۔ امی اسے کہتے ہیں جس کا کوئی استاد نہ ہو لیکن وہ خود پوری روح زمین کا استاد ہو۔ امی اسے کہتے ہیں جس نے سارا علم اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ لیا ہو، وہ کیسے ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ یہ معنی ہے امی اس کو کہتے ہیں، ان پڑھ ہم اس کو کہتے ہیں جو جاہل ہوتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہوتا، جو گوار ہوتا ہے، یہ تشبیہ دے۔ اسی طرح سے جیسے قرآن حکیم کی ایک آیت ہے نا، الم یجدک یتیما، اللہ کہتے ہیں ہم نے تجھے یتیم پایا، فآوا، ہم نے تجھے جگہ دی، ووجدک ضالا، جیسے ہم ضالا کہتے ہیں نا، یہاں فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ بولے بولے، لفظ گمراہ آتا ہے۔ کیا یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا صحیح ہے؟ حالانکہ ہے یہ، لیکن آپ جانتے ہیں عربی فصیح اللسان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے تجھے راہ راست کا متلاشی پایا، ہم نے تجھے ہدایت کا متلاشی پایا، اور اللہ کہتے ہیں فَأَغْنَا، ہم نے تجھے ہدایت سے نواز دیا۔ ہم نے پیچھے آگے والے کو دیکھنا ہے، اس کے حساب سے ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ترجمہ جو ہے نا اس سے بہتر ہے آپ خود قرآن پڑھنا سیکھیں، عربی سیکھیں۔ جب آپ عربی سیکھیں گے تو ان غلطیوں سے بھی آپ مبرہ ہو جائیں گے۔ آخری آیت کا مفہوم ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی نبی امی کی۔ نبی امی وہ ہے جس نے تمام علم اللہ سے سیکھا ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جس کو انہوں نے پایا ہے کس میں؟ تورات میں، والانجیل، انجیل میں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو لوگوں کو نیکی کا کام دیتا ہے اور وینہاہم عن المنکر، بدی اور منکر کاموں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں نا وہ حلال کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں اسلام پہ، آپ مذہب اسلام کو دیکھیں، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں نا اللہ نے وہ حلال کی ہیں، جتنی ناپاک چیزیں اللہ نے وہ حرام۔ کئی مذہب ایسے وہ کتا کھاتے ہیں، چائنیز کھاتے ہیں، آپ کے یہاں موٹر وے بناتے رہے سیکھتا ہے وہ کھاتے ہیں، کتے سارے کہتے ہیں ادھر کے سارے کتے وہ کھا گئے، وہ کھاتے ہیں بھائی کیونکہ ان کے مذہب میں جائز ہے۔ اب آپ دیکھیے کتا جو ہے وہ کوئی حلال